إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabil akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizatil bahirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala kasih sayang yang tak terhingga, yang terus tak henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman yang kita miliki, nikmat Islam yang pada saat ini kita jalani, dan Allah juga masih berikan nikmat taufik, nikmat kekuatan kepada kita, sehingga di hari Jumat yang mulia ini kedua kaki kita dapat melangkah ke tempat yang mulia ini menjalankan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah melimpah kepada pemimpin alam, pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua umatnya. Dan selaku khatib Al-Fakir berwasiat terkhusus untuk Al-Fakir dan juga para jamaah sekalian untuk sama-sama mari tingkatkan keimanan kita, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah matikan kita husnul khatimah dengan membawa bekal iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah wajib hukumnya. Setiap saat, setiap waktu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tantang kita di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandai kata kalian coba-coba hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terhingga, tidak terhitung. Semenjak kita dilahirkan oleh ibunda kita hingga saat ini, nikmat hembusan nafas, nikmat mata yang bisa melihat semua begitu banyak. Maka pantaslah Allah tantang kita, kalian tidak akan mampu menghitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, bahkan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk bergembira atas segala karunia dan kasih sayang Allah yang Allah berikan. Allah perintahkan kita bergembira. Jikalau kita diberikan rezeki, uang berupa uang, rezeki yang banyak, kita senang, bergembira, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu banyak. Nikmat sehat, Allah berikan keluarga kita istri yang soleha, anak soleh soleha. Allah jadikan keluarga kita mawadah, sakinah, warahmah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib hukumnya kita bersyukur atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita apa? Bifadlillah, dengan karunia Allah yang Allah berikan, wa birahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, dan dengan hal tersebut, karunia dan kasih sayang Allah tersebut, hendaklah mereka bergembira. Nabi diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk bergembira. Bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada kita dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bergembira.
Seperti yang kita rasakan bersama di saat mendapatkan kesenangan, di saat mendapatkan kenikmatan, tentunya pastinya kita bergembira. Dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk gembira, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita jalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk terus tetap mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita bersyukur dan bergembira dengan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan khairum mimma yajma'un. Bergembiranya dengan karunia dan kasih sayang Allah yang Allah berikan itu lebih baik dari apa-apa yang mereka telah kumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini bulan Rabiul Awal, bulan yang sama-sama kita ketahui bahwasanya bulan dilahirkannya satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kemuliaannya. Pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bergembira menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk ataupun ekspresi rasa gembira dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan karunia yang Allah berikan wajib kita syukuri. Sedangkan karunia kasih sayang yang paling besar yang Allah persembahkan bukan hanya kita manusia, tapi Allah anugerahkan kepada alam semesta beserta segala isinya, tidak lain dan tidak bukan adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syukur kita, gembira kita bertambah dengan apa? Dengan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya, wajar jika kita bergembira. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, bergembiralah atas segala kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat karunia kasih sayang yang paling terbesar yang Allah berikan kepada seluruh alam semesta tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, bergembira, dan kita ekspresikan dengan menyambut lahirnya Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan wa khairum mimma yajma'un. Bergembiranya itu, syukurnya itu atas karunia Allah, kasih sayang Allah, maka itu adalah lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba Allah yang beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dengan sebab kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bangga, bersyukur, bergembira Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau memiliki pangkat pemimpin dunia dan akhirat, sayyidu ya ahli dunia wal akhirah. Beliau pemimpin dari dunia sampai akhirat, yang semua nanti manusia tertuju kepada beliau. Syafaat yang mulia dimiliki oleh beliau, yang tentunya semua sama-sama kita berharap dapat berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat yang mulia dari beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berbicara cinta, pasti kita semua mengaku cinta. Jika ditanya apakah kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, tentunya kita akan menjawab cinta. Bahkan wajib kita cinta kepada beliau. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, bilang kepada kita umatnya, ikuti aku. Nabi demikian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak berdasarkan dari hawa nafsu, kecuali beliau memang mendapatkan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ikuti aku. Katakan kepada umatmu, kepada semua manusia, ikuti aku, kata Allah. Nabi diperintahkan seperti itu, maka Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, maka dari itu puncak cinta kita dari segala sesuatu adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak beriman atau belum beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna habba ilai, sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, daripada bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan manusia yang lain. Puncak cinta sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melebihi cinta kita. Apapun yang kita cintai tidak boleh melebihi daripada cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan apapun di alam bumi ini, di alam semesta ini, di dunia ini, tidak ada kemuliaan apapun, tidak ada perintah ini dan itu. Tidak pernah ada cerita kehidupan manusia, tidak pernah ada cerita alam semesta kalau tidak Allah utusnya pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dalam momentum Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin Allah tumbuhkan dan tambahkan rasa cinta kita yang menggelora, yang begitu besar, yang tidak mengalah, bisa dikalahkan oleh apapun, selain kita tambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga cinta kita terbalas dari yang mulia, pemimpin dunia dan akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, di antara orang-orang yang mengaku cinta kepada sesuatu, man ahabba syai'an fa'akthara an dzikrih, siapa orang yang mengaku cinta kepada sesuatu, maka dia pasti akan banyak-banyak menyebutnya. Lantas bagaimana mengungkapkan cinta kita, menyebutkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarahum alayya salatan, sungguhnya orang yang paling utama, paling dekat kepadaku nanti kelak di hari kiamat, orang-orang yang banyak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah
الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ربي أعوذ بك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب من جميع المعاصي والذنوب. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأسف الحقوق علي والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصيب وتعلن بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن له منسوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية وشكر على العافية والغنى للناس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من بلائك والطفنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك ووجهنا الشكر نعمائك واجعل خير أيامنا وسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وانت راض عنا يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك عافيتك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من صرف رضاك ولا توالينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا غني حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم ودود أغرنا بحالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا ولدنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا إياهم من أهل الشر وضير إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ألف بين قلوبنا واغفر ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على